رپورٹ میں جو سانحہ ہوا ہے کہ سری لنکا کے ایک شخص کو جو کہ وہاں بطور مینیجر کام کرتا تھا، فیکٹری کے ورکروں نے مذہبی توہین کا الزام لگا کر اسے مارا پیٹا حتیٰ کہ قتل کر دیا، اور پھر اس کی لاش کو رسیاں باندھ کے گھسیٹ کے سڑک پہ لایا گیا اور لاش پہ ٹھڈے اور مکے مارے گئے، حتیٰ کہ تیل چھڑک کر آگ بھی لگائی گئی۔ تو یہ پورا سانحہ تمام پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی دل خراش واقعہ تھا۔ دل زخمی ہوئے، دل غمگین ہوئے، افسوس ہوا کہ ایک معمولی سی بات پہ دین کو آڑ بنا کے، دین کو بنیاد بنا کے ایک غیر مسلم کو جو کہ ہمارے ملک میں کام کرتا تھا، اسے اس ظالمانہ طریقے سے اس کے ساتھ یہ سلوک رکھا گیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام جہاں ہر رشتے کے حقوق بیان کرتا ہے، ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، اولاد کے یہ حقوق ہیں، شوہر کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، رشتہ داروں کے یہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، اسی طرح اسلام غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اور اسلام صرف امن اور سلامتی کا دین مسلمانوں کے لیے نہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے تو اسلام امن والا ہو گیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا خدا نخواستہ اسلام اس کے لیے دہشت گرد بن گیا۔ بلکہ اسلام ہر ایک کے لیے امن والا دین ہے، سکون والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے۔ قرآن حکیم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر کسی غیر مسلم کا کوئی مقدمہ تمہارے سامنے آتا ہے اور تم اس کا فیصلہ کرنے لگتے ہو تو تم مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہے، تو تمہارے دل میں اس کے خلاف جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، تو فیصلہ کرتے ہوئے تم نے اس ظلم اور اس نفرت کو تم نے ایک سائڈ پہ رکھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور تم نے عدل کا ساتھ دینا ہے، تم نے انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے ایک ہندو کھڑا ہے یا ایک عیسائی کھڑا ہے یا ایک سکھ کھڑا ہے۔ رب کا حکم یہ ہے کہ جب تم ان میں فیصلہ کرنے لگو تو تم نے عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، تم نے مساوات سے کام لینا ہے۔ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر میں مسلمانوں نے قریش مکہ کے 70 لوگوں کو قتل کیا اور 70 لوگوں کو قیدی بنا دیا، اور جب یہ قیدی بن کے آ گئے
مسلمانوں کی قید میں، مسلمانوں کی حراست میں، تو قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، مگر حضور کا حکم اور تعلیم صحابہ سے یہ تھی کہ یہ اگرچہ قیدی ہیں مگر انسان ہیں، تم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان قیدیوں کا مہمانوں کی طرح خیال رکھا کرتے تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے اور اپنے حصے کا کھانا بھی غیر مسلم قیدیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے اپنی امت کے لیے کہ تمہارے قبضے میں اگر کوئی غیر مسلم قیدی ہے، وہ تمہاری قید میں ہے، وہ تمہارے کنٹرول میں ہے، تم نے اس کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلم مہمان بن کے آیا ہو اور ہم اس کے ساتھ یہ حشر کر دیں، اللہ کی ذات کتنی ناراض ہوئی ہوگی اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روح مبارک کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ اسلام غیر مسلموں کے حقوق مقرر کرتا ہے۔ چند ایک حقوق میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اسلامی سلطنت میں، اسلامی ملک میں اگر کوئی غیر مسلم آ کے رہتا ہے تو ہمارے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر ان کے کتنے حقوق عائد کر دیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے ان علاقوں میں عیسائی تو عام ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو چونکہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور اس ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ہمارے اوپر ان کے حقوق دین فرض کرتا ہے، لازم کرتا ہے۔ چند ایک حقوق سن لیجئے۔ اسلام غیر مسلموں کو کاروبار کرنے کا حق دیتا ہے۔ جس طرح اس ملک میں ایک مسلمان کاروبار کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے تو دکان کھول لے، چاہے تو مارکیٹ بنا لے، چاہے تو گودام بنا لے، جس قسم کا مرضی چاہے کاروبار کر سکتا ہے، کارخانہ لگا لیں، فیکٹری لگا لیں۔ تو جس طرح اسلامی ملک میں کاروبار کرنے کی مسلمان کو اجازت ہے، اسی طرح اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اسے بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروبار کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں مکہ، مدینہ، طائف، یہ جو بڑے بڑے شہر تھے اس دور میں، وہاں بڑے بڑے غیر مسلم آ کے منڈیاں لگایا کرتے تھے، دکانیں کھولا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اور مسلمان ان سے لین دین کرتے تھے، خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تھے، بزنس ڈیلیں ہوتی تھیں۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام پہلا بنیادی حق غیر مسلموں کو یہ دیتا ہے کہ اگر وہ اسلامی ملک میں آ کے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا حق اسلام غیر مسلموں کو کیا دیتا ہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ جس طرح ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے، انسلٹ نہ کرے، بے عزتی نہ کرے، تو بھائی جس طرح مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح میرا دین مجھے یہ کہتا ہے، آپ کا دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں کو بلا وجہ لڑائی جھگڑا نہ ان سے کیا جائے، ان کے ساتھ سب و شتم نہ کیا جائے، ان کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ نہ کیا جائے،
کیا ہوا وہ غیر مسلم ہے مگر وہ انسان تو ہیں. تو صرف یہ کہنا کہ یہ عیسائی ہے، دو چار اس کو سنا دی، یہ دیکھنا کہ یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، اس کی انسلٹ کر دی، اس کی بے عزتی کر دی، اس کا مذاق اڑا دیا. اسلام اس چیز کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دیتا ہے. اور ہمارا دین یاد رکھیں پھیلا بھی اخلاق کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تبلیغ کی ہے. 63 سال نبی پاک کی عمر تھی، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا. تو حضور کی جو تبلیغ والی زندگی ہے اس کا دورانیہ کتنا بنتا ہے؟ 23 سال. تو ان 23 سالوں میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تو چند ایک ہیں، 7-8 جنگیں ہیں بڑی. تو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ حضور کے دور میں 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ جو دین مدینے والے مصطفیٰ نے پھیلایا ہے تلوار کے ذریعے نہیں پھیلایا، حضور نے دین پھیلایا ہے تو اپنے اخلاق کے ذریعے دین پھیلایا ہے. مکہ فتح ہوتا ہے، اور یہ بعد میں عرض کرتا ہوں، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو مکے والوں نے کیا کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی دلیل دیتا ہے، کوئی معجزہ دکھاتا ہے، تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں، آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں نا، آپ اللہ کے نبی ہیں. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آتا ہوں، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، درخت کو جا کے میرا پیغام دو، وہ چل کے میرے پاس آ جائے گا. حضور نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یہ سارے معجزات بعد میں حضور نے ظاہر کیے. تو اس وقت جب قریش مکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، تو میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم مجھ سے معجزہ مانگ رہے ہو، میں اپنی 40 سالہ زندگی کو بطور معجزہ تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میری ذات میں، میرے کریکٹر میں، میرے کردار میں، میری سیرت میں کوئی عیب تو نکالو نا، کوئی نقص تو نکالو. کہ مکہ کا وہ ماحول، زنا عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، ہر عیب وہاں پایا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا تم کوئی عیب نکالو تو صحیح میری زندگی میں، کوئی نقص نکال کے تو دکھاؤ مجھے. تو مکے کے ان بڑے بڑے کافروں نے کہا باوجود اس کے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، باوجود اس کے کہ ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، مگر ہم بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پورے مکے میں آپ سے بڑا صادق بھی کوئی نہیں اور آپ سے بڑا امین بھی کوئی نہیں ہے. صادق و امین کا لقب حضور کو کس نے عطا کیا تھا؟ مکہ کے قریش نے، مکہ کے بڑے بڑے کافروں نے عطا کیا تھا. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہ جو دین پھیلایا ہے اخلاق کے ساتھ پھیلایا ہے. اب یہ جو سیالکوٹ کا سانحہ ہوا ہے، ہم نے کیا میسج دیا دنیا کو کیا پیغام دیا ہم نے؟ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کی اکثریت مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے، مگر دنیا والوں کو تو یہی پیغام گیا نا یہاں پہ غیر مسلم محفوظ نہیں ہے. اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی غیر مسلم ملے اس کو کاٹ دو، اس کو قتل کر دو، اس کی بوٹی بوٹی کر دو، اس کی لاش کو آگ لگا دو. مگر یہ اسلام کی اصل تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کا اصل پیغام نہیں ہے. تو اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کو جو دوسرا حق اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ان کی انسلٹ نہ کی جائے، ان کی بے عزتی نہ کی جائے. اور تیسرا بڑا حق اسلام جو دیتا ہے غیر مسلموں کو وہ ہے ان کی مذہبی آزادی. اگر ہمارے ملک میں یا اور اسلامی ملکوں میں کوئی غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ان کے مذہب میں رسومات ہیں وہ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں، 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے، علل اعلان نہیں، کھلے عام نہیں.
چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے۔ اب پاکستان میں ہندو رہتے ہیں تو ہندوؤں کو ہمارا ملک کا قانون بھی اجازت دیتا ہے اور ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ مندر بنا سکتے ہیں، اور مندر میں رہ کے وہ اپنے بتوں کو رام رام کریں، ان کی پوجا پاٹ کریں، وہ جو مرضی کریں، اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی گرجے بنا سکتے ہیں اور گرجوں میں رہ کے وہ اپنی عبادت والا معاملہ جو بھی ان کے مذہب کے اندر ہے وہ کر سکتے ہیں، اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اسلام کا دامن تو اتنا وسیع ہے، اسلام کا ظرف چھوٹا نہیں، اسلام کا ظرف بہت بڑا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہم ان کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ تیسرے سپارے میں رب کائنات نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کروانے میں تم کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کسی ہندو کی، عیسائی کی، سکھ کی کن پٹی پہ گن رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا۔ ہمارا دین اجازت ہی نہیں دیتا اس بات کی۔ ہمارا دین تو اتنا وسیع ہے اور اتنا امن اور آتشی والا دین ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلم اپنے مذہب کے مطابق اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مسجد نبوی شریف میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ نجران یہ مدینہ منورہ کے ساتھ ایک علاقہ تھا، عیسائی وہاں پہ رہتے تھے۔ تو 40 کے قریب عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بڑے جبے کبے پہن کے وہ مدینہ آئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اہتمام اور اتنا پروٹوکول پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور حضور نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، حضور نے کہا رکو، میرے دین میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں اپنی عبادت کر لوں۔ حضور نے نماز عصر ادا کی، نماز عصر ادا کر چکے تو وہ جو پادری تھے عیسائیوں کے بڑے بڑے، وہ کہنے لگے اے پیغمبر اسلام، آپ نے تو اپنے دین کے مطابق عبادت کر لی، یہ جو وقت ہے عصر کا یہ ہماری عبادت کا بھی وقت ہے۔ اور پھر انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ہی مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے دین کے مطابق اپنی اس رسم کو، اس معاملے کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ اور اللہ کے رسول موجود ہیں، حضور اس وقت موجود ہیں بنفس نفیس، اور یہ عیسائی اپنے مذہب کے مطابق جو بھی ان کی رسم تھی وہ کہاں پہ ادا کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر۔ صحابہ بھی موجود ہیں، مگر آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ اس آدمی نے ایک سٹیکر ہٹایا ہے اور ہم نے اس کا کیا حشر کر دیا ہے کہ تم نے توہین کر دی۔ اور بھائی ذرا اپنا علم تو وسیع کرو، اپنی دینی معلومات تو اس کے اندر تو وسعت پیدا کرو نا۔ تو اسلام غیر مسلموں کو اسلامی سلطنت میں ان کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک بہت بڑا حق اسلام دیتا ہے غیر مسلموں کو، ان کے مال، ان کی پراپرٹی کا تحفظ۔ اسلام گارنٹی کرتا ہے غیر مسلموں کو کہ وہ ان کا مال، ان کی پراپرٹی وہ محفوظ ہے ہمارے ملک میں۔ جس طرح اسلامی ملک میں مسلمانوں کی املاک، ان کی دولت، ان کا مال، ان کی جائیداد وہ سیو ہوتی ہے، اور بغیر کسی وجہ سے آپ کا کوئی مکان نہیں لے سکتا، آپ کی دکان آپ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اگر اسلامی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے گھر کے اوپر بھی مسلمان قبضہ نہیں کر سکتے، ان کی دکان پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ان کی مارکیٹ پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں فلسفہ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میرے گھر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا کوئی دشمن ہو تو آپ اپنے مہمان کی زیادہ کیئر کرتے ہیں کہ اس کو میرے گھر میں تکلیف پہنچی تو یہ میری عزت پہ حرف آئے گا کہ میرے گھر میں مہمان آیا تھا اور میرے گھر میں اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔
گھر آئے مہمان کی سارے عزت کرتے ہیں۔ تو فلسفہ کیا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، وہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو گویا وہ ہمارے مہمان ہیں اس ملک میں۔ تو جس طرح گھر آئے مہمان کی عزت ہر بندہ کرتا ہے، بھائی غیر مسلم تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں، چاہے ویزا لے کے آئے ہیں، چاہے کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، چاہے جاب کرنے کے لیے آئے ہیں، یا چاہے وہ مستقل یہاں پہ رہ رہے ہیں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کے مال و دولت کی حفاظت کرو۔ اور مال سے مراد ہر وہ چیز جس کے وہ مالک ہیں، وہ گھر بھی ہے، وہ پلاٹ بھی ہے، وہ دکان بھی ہے، وہ سائیکل بھی ہے، وہ موٹر سائیکل بھی ہے، وہ گاڑی بھی ہے۔ اسلام تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم غیر مسلموں کے املاک کو، ان کی مال و دولت کو نقصان پہنچا سکو۔ حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الا لا تحل مال المتعاہدین الا بحق او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ دو معاہدہ کرنے والوں کا مال ایک دوسرے کے اوپر حلال نہیں ہے سوائے حق کے۔ معاہدے سے کیا مراد ہے کہ اسلامی ملک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں نا، انہوں نے ہمارے ملک کے آئین کو قبول کیا ہے، ہمارے ملک کے آئین کو، قانون کو قبول کیا ہے، اور ہم نے ان کے جان و مال کی تحفظ، ہم نے ان کو یہ گارنٹی دی ہے۔ اور اسی طرح سب سے بڑا حق اسلام یہ دیتا ہے غیر مسلموں کو کہ ان کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم آ کے رہتا ہے تو اس کی جان کا تحفظ کیا جائے گا، اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی۔ اور جس طرح ایک مسلمان کا خون قیمتی ہے، اسی طرح غیر مسلم کا خون بھی قیمتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان دماءکم کدمائنا او کما قال، فرمایا تمہارا خون ہمارے خون کی طرح ہے، کہ جس طرح ایک مسلمان کا خون حرمت والا ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم کا خون بھی حرمت والا ہے۔ اس کو عام سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ یہ اقلیت میں ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو کاٹ دو، ان کو مار دو، ان کو آگ لگا دو۔ جس دین کو ہم اپنا مذہب خیال کرتے ہیں اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اس دین کی تعلیمات کو بھی ہم نے قبول کرنا ہے۔ دور رسالت میں ایک مسلمان نے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ ایک مسلمان نے کس کو قتل کیا؟ ایک عیسائی کو۔ بارگاہ رسالت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو حضور کا فیصلہ سنیے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ عیسائی تھا نا، کون سا ہمارے دین میں داخل تھا، کون سا مجھے نبی مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، کون سا اس نے کلمہ پڑھا تھا، کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا فیصلہ ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس مسلمان نے اس عیسائی کو بغیر کسی جرم کے بے گناہ قتل کیا ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ قصاص کے طور پہ اور بدلے کے طور پہ اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اتنی حرمت ہے انسانی جان کی، اتنی حرمت ہے غیر مسلموں کی جان کی بھی۔ اگر وہ کوئی جرم نہیں کرتے، کوئی زیادتی نہیں کرتے، وہ امن سے رہ رہے ہیں اسلامی ملک میں، وہ سکون سے رہ رہے ہیں، وہ سلامتی سے رہ رہے ہیں، تو بھائی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ کسی ایسے بندے کو تم قتل کر دو جس کا جرم ہی کوئی نہیں؟ تمہیں کس نے حق دے دیا؟ اور بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ پڑھیے گا اور آپ ہل جائیں گے یہ حدیث سن کے۔ یہ جو سیالکوٹ کا سانحہ ہوا، دل دکھی ہے۔ حدیث سنے میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من قتل معاہدا لم یری رائحۃ الجنہ، فرمایا جو مسلمان کسی ذمی کو، کسی غیر مسلم کو قتل کر دے، جو مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے، حضور نے فرمایا وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔
اور جنت کی خوشبو حضور نے فرمایا 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. بندہ جنت سے 40 سال کی دوری پہ ہوگا، وہیں پہ جنت کی خوشبو آئے گی، مگر اس کو نہیں آئے گی جس نے کسی اسلامی ملک میں کسی غیر مسلم کو بغیر جرم کے قتل کر دیا. وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اب جتنے لوگ وہاں تھے اس کو ٹھڈے مارنے والے، مکے مارنے والے، ڈنڈے سوٹے لگانے والے اور لاش کی بے حرمتی کرنے والے اور پھر دین کے نعرے لگانے والے، وہ کل قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ بغیر جرم کے، بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا، اور پھر نعرے لگا رہے ہیں، لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، دین کے، دین کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت نظام کے اوپر وہ کویسچن مارک لگا رہے ہیں. تو حضور تو فرما رہے ہیں جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سنیں، اس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی غیر مسلم کے مال کو نقصان پہنچائے، اس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑے اور اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالے، غیر مسلم ہے، ذرا توجہ کریں، پھر توجہ کریں میری طرف، ایک طرف غیر مسلم ہے، ادھر مسلمان ہے، اور مسلمان نے یہ سمجھ لیا میں پاور میں ہوں، میں طاقت میں ہوں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو دبا لو، ظلم زیادتی کر لو، کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں. سنو حضور نے کیا فرمایا، فرمایا جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے مال کو نقصان پہنچایا، اس کی جان کو نقصان پہنچایا اور اس کی طاقت سے زیادہ وزن اس پہ ڈال دیا، اور دنیا میں وہ غیر مسلم کچھ نہ کر سکا. اللہ اکبر. سنیں حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف رب کی بارگاہ میں مقدمہ کروں گا. میں غیر مسلم کی طرف سے اس کا وکیل بن کے آؤں گا مسلمان کے خلاف. تو سوچیں جس کے خلاف رسول اللہ وکیل بن جائیں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں کہ یہ مسلمان تھا مگر اس نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، تو پھر کتنا مشکل معاملہ ہو جائے گا، کتنا مشکل معاملہ ہو جائے گا. تو غیر مسلم اس کا صرف یہ جرم ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جب تک جہاد نہیں، جہاد ہو تو پھر تلواریں نیام سے باہر ہوتی ہیں، اور اگر جہاد نہیں، امن ہے، سکون ہے، تو پھر مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ غیر مسلموں کو مارنا شروع کر دے، قتل و غارت کرنی شروع کر دے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، گزر رہے تھے بازار میں، دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے. اسے بلایا اور کہا کہ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین گھر کا واحد سہارا ہوں، کمانے والا اور کوئی نہیں، گھر کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں اور بیت المال میں جزیہ بھی جمع کرانا ہے، تو بھیک نہ مانگو تو کیا کروں؟ بڑھاپے میں کام تو کر کوئی نہیں سکتا، مزدوری تو کر کوئی نہیں سکتا، بھیک نہ مانگو تو کیا کروں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تو رک. آپ آئے، مجلس شورا بلائی، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ جتنے لوگ سلطنت میں آپ کی مدد کرتے تھے ان سب کو بلایا، اس مسئلے پہ بحث ہوئی. کافی دیر کے بعد بحث ہوئی تو حضرت فاروق اعظم کی پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا. وہ بل کیا تھا؟ بل انہوں نے یہ پاس کیا کہ اگر اسلامی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں اور ان غیر مسلموں میں کوئی بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، معذور ہو جائے، اپاہج ہو جائے، کام کرنے کے قابل نہ رہے، تو مرتے دم تک بیت المال سے ہر مہینے اس کو وظیفہ دیا جائے گا، بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی. یہ فاروقی فیصلہ ہے، یہ فاروقی آئین ہے، یہ فاروقی بل ہے، یہ فاروقی نظام ہے کہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلم اپاہج ہو جائیں، معذور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں اور کوئی ذریعہ روزگار نہ ہو تو اسلامی خزانے سے ان کی مدد کی جائے گی، ان کو وظیفہ دیا جائے گا. اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا اصل چہرہ ہے.
حضرت فاروق اعظم جب بیت المقدس فتح ہوا تو مدینہ منورہ سے چلے وہاں پہ فلسطین جانے کے لیے، راستے میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کوئی نہیں تھی، گرجا نظر آیا، پادری باہر کھڑے تھے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے کہا اے عمر ہمارے گرجے میں آ کے نماز پڑھ لیں، ہم آپ کو نہیں منع کریں گے۔ تو حضرت عمر کی دور اندیشی دیکھیں، دور اندیشی۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آج کی نہیں، جو 50 سال بعد کی سوچتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ سیانہ بندہ، سمجھدار بندہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے گرجے میں آ کے نماز پڑھ لیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے میں پڑھ سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے، اور اگر میں گرجے میں نماز پڑھوں گا رب وہاں بھی نماز قبول کرے گا، مگر میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ آج میں نے نماز پڑھ دی تو کل جو فاتح آئیں گے، جو مسلمانوں کے جرنیل آئیں گے، جب ملک فتح کریں گے تو وہ غیر مسلموں کی عبادتوں کو ختم کر کے وہاں مسجد بنانے کا حکم دے دیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا دین کہتا ہے اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو قائم رکھا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کیا ہے۔ تو حضرات محترم، ہمارے دین کے اندر ایک نظام ہے، غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ ہے، ان کی جان کا تحفظ ہے، ان کے مال کا تحفظ ہے، ان کی عزت نفس کا تحفظ ہے، ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے، ان کو کاروبار کرنے کا تحفظ حاصل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا ایک پڑوسی عیسائی تھا، تنگ بڑا کرتا تھا، ہر روز صفائی کر کے جو گندگی ہوتی تھی آپ کے صحن میں پھینک دیتا تھا، مگر حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی، کبھی اس کے گھر میں شکایت لے کر نہیں گئے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے گھر سے گندگی نہیں آئی، آپ نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ بیمار تو نہیں ہوا یا کہیں گیا تو نہیں ہوا۔ 2 4 5 دن گزرے، پتہ چلا کہ قرض کے سلسلے میں اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور اس کا پیچھے ہے کوئی نہیں جو جا کے چھڑا سکے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گئے، اپنی طرف سے اس نے جو قرض لیا ہوا تھا وہ واپس کیا، اس کی ضمانت کرائی اور اس کو گھر لے کر آئے، اور اس نے کہا میں تو آپ کے اوپر اتنا ظلم زیادتی کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اور میں ہوں بھی عیسائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تو عیسائی تو ہے لیکن اللہ کا بندہ بھی تو ہے نا، تو انسان بھی تو ہے نا۔ تو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، اور ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ آپ مسئلہ جانتے ہیں نا، وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا، حساب ہوگا اس کا۔ نبی پاک نے یہ مسئلہ بیان کیا نا، تو ایک صحابی نے کہا حضور اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی؟ حضور نے فرمایا اگر تم نہر کے کنارے پہ بھی وضو کر رہے ہو، وہاں بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا ہے، تمہیں اس کا بھی رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، نکتہ دیکھیں اسلام کا، حسن دیکھیں، ہمارا دین تو اتنا امن والا، سکون والا، سلامتی والا دین ہے۔ ہمارا دین تو بلا وجہ پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ بلا وجہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ مکہ فتح ہوتا ہے، سیال کوٹ میں جو سانحہ ہوا، ان ورکروں نے کیا کہا جی اس نے سٹیکر اتارا ہے، اور سٹیکر کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا ہے؟ اس نے وہ سٹیکر اتارا ہے، رنگ روغن ہو رہا تھا، پینٹ ہو رہا تھا، تو اس نے ہمیں کہا اتارو، ہم نے کہا نہیں اتاریں گے، اس نے خود اتار دیا۔ یہ توہین ہو گئی ہے، یہ توہین ہو گئی ہے جناب، یہ کون سی توہین ہے بھائی؟ مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، نبی پاک نے ان کو باہر نکالا، ان کو توڑا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کہا کہ تم نے اللہ کے گھر میں یہ بت رکھے ہوئے ہیں، ان سب مکے والوں کو مار دو، ان کو ختم کر دو۔ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی ہے، ادھر سٹیکر کی بات پہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اور ادھر حالت کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا اللہ کے گھر میں تم نے بت رکھے ہوئے ہیں ان سب کو مار دو، قتل کر دو، نہیں، وہ سارے مجرم کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، رویسان مکہ، قریش مکہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہیں، حضور پہ کوڑا ڈالنے والے بھی کھڑے ہیں، پاؤں پہ کانٹے بچھانے والے بھی کھڑے ہیں،
حضور کی حاملہ بیٹی کو اونٹ سے نیچے گرا کے شہید کرنے والے بھی کھڑے ہیں۔ تو حضور نے کیا کہا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے زیادتیاں تو بڑی کی ہیں مگر اللہ کی رضا کے لیے میں تم سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اخلاق پھیلائے بھائی، اخلاق پھیلائیں۔ یہ ڈنڈا، یہ گالیاں، یہ ظلم، یہ لاتیں اور یہ مکے اور یہ گھونسے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، سکون کا دین ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔